وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرمی، ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ظاہراً بھی باطناً بھی، جو آپ کے توجہ کنسنٹریشن کو ڈیوائیڈ کرے، یا جو بھی چیز آپ کو ڈسٹرب کرے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے کمرے کو آرام دہ بنائیے، اس کو تھوڑا سجائیے، کرسی ہو، ٹیبل ہو، آرام سے جس پر بیٹھا کریں، اور بسم اللہ کر کے پڑھیں۔ یہ دعا مہربانی کر کے پڑھا کریں، اور ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما۔ اور یہ دعا بھی مانگا کرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا، فجر کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسلک علما نافعا، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرمائیے، ورزقا طیبا، اور رزق طیب حلال طیب عطا فرمائے جس میں شکوک و شبہات نہ ہو، حلال ہو، طیب ہو، وعمل متقبلا، اور ایسا صالح عمل جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہو، وہ نصیب فرما۔ پھر بالکل خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹیکسٹ کو ہلکی آواز کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، 2-3 بار اہم جگہوں کو پڑھ لینا چاہیے، اور زیادہ ہی اہم ہو تو 10 بار بھی آپ اس کو ریوائز کیجیے، ریپیٹ کیجیے، تاکہ ذہن میں رہے، اور جو یاد کرنے کے لائق ہو، میمورائزیشن کے لائق ہو، اس کو بہت بار دہرانا پڑتا ہے، اور پھر سر اٹھا کر دوسری جانب متوجہ ہو کر اس کو سنانا ہوتا ہے۔ کوئی رکاوٹ آ جائے، غلطی نکل آئے تو ایک دم دیکھ لے اور اس کی کریکشن کرے، اصلاح کرے۔ پھر جو یاد کی ہوئی میمورائزڈ چیز ہو اس کو چلتے پھرتے سمجھ لیجئے، جو اب سٹڈیز کا وقت نہیں ہے اس میں ریکال کرنا چاہیے، ریمائنڈ جس کو کہتے ہیں، اس کو پھر سے پڑھ لیجئے، کوئی چیز رہ گئی پھر سے اس کو دیکھے، میمورائز کرے۔ اس طرح جب کوئی چلتا رہے اور اہم چیزوں کو کسی کاپی پر، بہت اچھی کاپی ہو، اس پر بولڈ طریقے سے، یعنی موٹے الفاظ میں لکھے، اور بعض اہم چیزوں کو کچھ دیر کے لیے وہ دیوار پر بھی لٹکا سکتا ہے اپنے کمرے میں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 4 جو دیواریں ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے بھی میموریزیشن میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 1 پر کیا میں نے لکھا، نمبر 2 پر، نمبر 3 پر، نمبر 4 پر، تو اس طرح بھی غیر معمولی جو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ مزید فرینڈ سرکل سے بچے، befriend your creator, not humans, not creatures۔ تھکاوٹ کے وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو راحت دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کا دماغ ریفریش ہو جائے، اور موبائل وغیرہ وغیرہ اور ایسے جو حرام تعلقات ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ سمجھ لیجیے جہنم میں جل جائے گا، ایسا بے قرار ہو جائے گا، اور واقعات درپیش آ چکے ہیں۔ گناہوں سے بچنا علم کے لیے، چاہے دینی ہو دنیائی ہو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اللہ سے استمداد، مدد مانگنا ساتھ ساتھ روزانہ، یہ بھی بہت ضروری ہے، چونکہ علم کا سرچشمہ رب العالمین ہے، العلیم، العلیم رب العالمین ہی ہے، اور اس جیسا کسی کو علم نہیں ہے۔ تمام سائنس جو ہیں ان کا آریجن العلیم ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں کائنات میں، کائنات کی چیزوں میں، کائنات کے لاز میں، تو کائنات انہوں نے نہیں بنائی ہے، وہ اپنا دماغ کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے ہیں، اپنے وجود کے بارے میں، تو وہ ہمیں کیسے ڈیوائن گائیڈنس کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کو بھیجا ہے، اور آخر میں سیدنا محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس لیے وہاں ہم کو، مجھے، سب کو، سائنسدانوں کو بھی، فلاسفرس کو بھی، اور تمام ہی جینیس لوگوں کو، عام خاص کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے۔ آپ کی معجزات آج بھی چند موجود ہیں، زندہ جاوید ہیں،
مثلا قرآن کریم، اور آپ امی تھے، انلیٹرڈ تھے، لیکن یہ معجزہ چلا آ رہا ہے. اس لیے دی میریکلز آف دا ہولی قرآن نامی کتاب کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بلند ہو جائے گا، اور گناہوں سے یہ ایمان کمزور پڑتا ہے. اللہ بچائے. یہ حکیمانہ قول ہے. الماسیت برید الکفر، گناہ میں پڑے رہنا، گناہ کی طرف انکلینیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کفر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر محرم چیز کو، حرام چیز کو لافل بنا دیتا ہے اندر ہی اندر سے. اس لیے گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے.